اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. جناب صدر محترم، حکم حضرات، مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستوں، آج کی اس انجمن علم و فن میں آپ حضرات کے روبرو اسلامی اخوت و وحدت کے عنوان پر کچھ دیر سما خراشی کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس عنوان پر جذبات و احساسات کی ترجمانی کا حق دراصل کوئی منجا ہوا تجربہ کار مقرر ہی ادا کر سکتا ہے، اور میرا حال تو یہ ہے، کبھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ نہ فرزانہ، صدا اس دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانہ۔ لہذا اسی جذبہ طفلانہ کے ساتھ علامہ اقبال کے اس شعر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ حضرات، اتحاد ایک چھوٹا اور بظاہر معمولی سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر معنی کا سمندر پنہا اور پوشیدہ ہے۔ جب انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، اقتصادی، علمی اور فنی ساری قوتوں میں ایک جہتی پیدا ہوتی ہے تو اتفاق مکمل، مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ جب انسان کی ساری قوتوں اور صلاحیتوں میں، قول اور فعل میں، افکار و کردار میں مکمل مطابقت پائی جاتی ہے تو اتفاق کی خوشگوار فضا قائم ہوتی ہے۔ سامعین بزم، جب ہم تاریخ عالم کے اوراق پلٹتے ہیں اور قوموں کے عروج و زوال اور کامیابی اور ناکامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آج تک جس قوم نے بھی ترقی اور عروج کی منازل طے کی ہیں وہ اسی اتفاق کی مرہون منت ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا سید المرسلین والانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس دین و نظام کو لے کر مبعوث ہوئے اس میں بنیادی طور پر اتفاق اور قوت و بھائی چارگی کا رشتہ مضبوط کرنا بھی شامل تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جا بجا اس پر بھی زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا اور ان میں اتفاق اور اخوت بھائی چارگی کا رشتہ مضبوط کیا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان اتفاق اور بھائی چارگی کا وہ بے مثال نمونہ قائم کیا کہ جس کی نظیر تاریخ انسانیت کے دور میں کہیں نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں ہم مسلمانوں کو اتفاق کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمان الہی اس طرح سنایا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور الگ الگ مت ہو جانا۔ عزیزان من، اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اتفاق کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ایک قطرہ آپ کی کیا حیثیت ہے، مگر جب یہی قطرے آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں تو ابر کرم کی صورت میں پل بھر میں جھلتل کر دیتے ہیں، سوکھی کھیتی کو ہرا بھرا اور تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ ایک ننھے منھے ستارے کی کیا حیثیت ہے، مگر جب یہی ستارے آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں تو راتوں کو دلہن کی طرح سجا دیتے ہیں۔ الغرض یہی حال قوموں کا ہوتا ہے۔ اتحاد ہی کے بدولت قومیں سنورتی ہیں اور ترقی اور عروج کے منازل طے کر پاتی ہیں۔ آج بھی اگر ہم مسلمان آپس میں اتفاق کر لیں تو ہمیں بھی اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ دوبارہ واپس مل سکتا ہے، اور ہمیں بھی آج بھی عزت و اقتدار حاصل ہو سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ سامعین بزم، آج ضرورت ہے کہ اسلام کے اتحاد اور یکجہتی کے پیغام کو عام کیا جائے۔ ہر قسم کے تعصبات کا خاتمہ کر کے اس حقیقت کو اجاگر کیا جائے کہ اسلام ہی در حقیقت کامل و مکمل دین، ابدی ضابطۂ حیات اور امن و سلامتی کا علم بردار ہے۔ اور آج امت مسلمہ کو جو چیلنجز اور مسائل درپیش ہیں ان کا حل و تدارک بھی اسی میں مضمر ہے۔ تو آئیے ہم اپنے مولا کے حضور خلوص دل سے یہ عزم و ارادہ کریں
کاش سے جو بھی قدم ہم اٹھائیں گے، جو بھی آواز ہماری بلند ہوگی، جو کام بھی ہم کریں گے، وہ اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کی آبیاری کے لیے کریں گے۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔